تو اگر نظام چلا رہے ہیں تو وہ تو اپنے مزار پہ ہونے والی برائی کو بھی روک نہیں پا رہے. اس میں عبداللہ شاہ غازی کی کہیں پہ توہین مقصود نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. صرف ان کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں غلط عقائد منسوب کیے ہوئے وہ ہے. میں تو پرسنلی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ سید ہے. 99 ہجری میں وہ شہید ہوئے ہیں اور آل امیہ ان کے قاتلین ہیں. وہ سید تھے نا، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے پیچھے محمد بن قاسم اور باقی لوگ آئے تھے. تو یہ بھی ذرا ہسٹری وہاں پہ مزار پہ جا کے پڑھیں. مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت 99 ہجری میں ہوئی. ان کو بنو امیہ نے قتل کروایا اور محمد بن قاسم انہی کے پیچھے آیا تھا، یعنی ان کو محمد بن قاسم نے آ کر شہید کیا. یہ ساری باتیں سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہیں. پھر پوری ڈھٹائی سے مرزے نے یہ بات کی کہ وہاں مزار پر جا کر ہسٹری پڑھ لیں. اس کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری. ہمیں وہاں کا جو کتبہ لگا ہوا ہے وہاں ایک بھائی نے بھیجا، اس کتبے پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ ان کی ولادت 98 ہجری میں ہوئی اور شہادت 151 ہجری میں ہوئی. یہ تاریخ آپ یاد رکھیں. مرزا کہہ رہا تھا 99 ہجری میں شہید ہوئے، حالانکہ اس کتبے کے مطابق 98 ہجری میں ان کی ولادت ہے. کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے یہ جھوٹ بولتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے ساتھ بنو امیہ اور محمد بن قاسم ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. ویکیپیڈیا جس کے متعلق خود مرزا کہتا ہے کہ یہ معلومات کا اتھینٹک ذریعہ ہے، ہم اسی سے ہی آپ کو یہ ساری تفصیل سمجھا دیتے ہیں. ویکیپیڈیا کے مطابق محمد بن قاسم کی پیدائش 695 عیسوی میں اور وفات 715 عیسوی میں ہے. اور ویکیپیڈیا کے مطابق ہی محمد بن قاسم نے جو سندھ کی فتوحات کی تھیں 711 عیسوی سے 713 عیسوی تک تھیں، اور 715 عیسوی میں محمد بن قاسم کی وفات بھی ہو گئی. اور ویکیپیڈیا کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش 718 عیسوی میں ہوئی، یعنی محمد بن قاسم کی وفات کے بھی کئی سال بعد. اور اسی ویکیپیڈیا کے مطابق عبداللہ شاہ غازی سندھ میں تقریباً 760 عیسوی میں تشریف لائے، یعنی محمد بن قاسم کی وفات کے تقریباً 45 سال کے بعد. اب ہم مرزے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا محمد بن قاسم اپنی وفات کے 45 سال بعد قبر سے اٹھ کے آئے تھے عبداللہ شاہ غازی کا پیچھا کرنے کے لیے اور ان کو شہید کرنے کے لیے؟ ناظرین، آپ اندازہ کریں مرزا کتنی ڈھٹائی سے اسلامی تاریخ کو، ہسٹری کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. البتہ ویکیپیڈیا میں ابن خلدون کے حوالے سے ایک تاریخی روایت لکھی ہے کہ ابو جعفر منصور جو عباسی خلیفہ تھا، اس کے دور میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں تشریف لائے. پھر ابو جعفر منصور نے ہشام کو ان کے تعاقب کے لیے بھیجا اور آپس میں لڑائی ہوئی. عبداللہ شاہ غازی اس میں شہید ہوئے. اگر اس تاریخی روایت کو ہی لے لیا جائے اور اس کو حقیقت پر مبنی مانا جائے تو بھی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت میں بنو امیہ اور محمد بن قاسم کا تعلق کہاں سے نکل آیا؟ جبکہ محمد بن قاسم کو فوت ہوئے 45 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور محمد بن قاسم یہ عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو چکے تھے. اگر مرزے کے شاگرد اپنے مرزے کو اس بیان میں سچا سمجھتے ہیں تو کسی مستند تاریخ، کسی مستند کتاب سے یہ بات ثابت کریں کہ عبداللہ شاہ غازی کی وفات 99 ہجری میں ہوئی اور ان کو محمد بن قاسم نے شہید کیا تھا. ورنہ مرزے نے جو اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اس پر ہم اپنی طرف سے تبصرہ کرنے کی بجائے مرزے کا ہی جملہ مرزے پر فٹ کر دیتے ہیں، یعنی مرزے کے انداز میں کہیں تو مرزے کی جوتی اور مرزے کی بتھی. اب آپ مرزے کا جملہ سنیں اور پھر فیصلہ خود کر لیں. اب میں ان کو تیاری کا بھی وقت دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی اگلے اتوار آ جائیں، ٹائم قیامت تک جائے ایک ایک جھوٹ اپنا ثابت کرو. ادروائز آپ لوگوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی برباد کی. اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ جھوٹ کس نے بولے اور اپنی دنیا اور آخرت کس نے خراب کی.